بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ایک ایسی عبادت عطا فرما دے جس کے ذریعے ہماری زندگی بھر کی خطائیں، ہمارے اگلے پچھلے پرانے نئے، دانستہ و نادانستہ، چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہر سب گناہ معاف ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام مغفرت پانے والوں میں لکھ دیا جائے اور آپ رحمت الہی کے سائے میں جگہ پا لیں؟ اگر ہاں، تو آج کی یہ نہایت اہم، ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی گفتگو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم الشان نماز کا مکمل طریقہ جو گناہوں کی معافی کا خزانہ، درجات کی بلندی کا ذریعہ اور قرب الہی کا حسین راستہ ہے۔ پیارے ناظرین، صلاۃ التسبیح و عظیم الشان نماز ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے، دانستہ و نادانستہ، چھوٹے بڑے، پوشیدہ و ظاہر تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی مبارک نماز ہے جس میں بندہ کثرت ذکر کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا، گڑ گڑاتا اور اپنی مغفرت کی التجا کرتا ہے۔ لہذا اس مبارک نماز کو سیکھنا، سمجھنا اور شوق و محبت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت اور ذریعہ نجات ہے۔ اس کا مکمل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دل میں نیت کریں، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ حسب معمول ثنا پڑھیں۔ ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرأت اطمینان اور تدبر کے ساتھ ہو تاکہ دل بھی ذکر میں شریک رہے۔ پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور میزان اعمال کو بھاری کرنے والے ہیں۔ رکوع میں جانے کے بعد حسب معمول 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، پھر 10 مرتبہ مذکورہ بالا تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد نہایت اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے پہلے حسب معمول سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر کھڑے کھڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ یہاں بھی دل میں عاجزی اور نیاز مندی کا احساس تازہ رکھیں۔ نمبر 4، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں۔ سجدہ بندے کی معراج ہے، اس لیے مکمل خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں۔ سجدے سے اٹھ کر باادب بیٹھیں اور بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں جا کر حسب معمول سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر مذکورہ بالا تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس پورے عمل میں اطمینان، سکون اور شمار کا خاص خیال رکھیں تاکہ تعداد مکمل ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی۔ اسی ترتیب کے ساتھ باقی 3 رکعتیں
اور بھی پڑھ لیں، یوں 4 رکعتوں میں کل 300 تسبیحات ہو جائیں گی، جو یقیناً ذکر الہی کی ایک عظیم مقدار ہے۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے قاعدے میں یہ تسبیحات التحیات پڑھنے کے بعد پڑھیں، پھر درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ جو زیادہ افضل ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ مذکورہ بالا تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے تک 10 مرتبہ پڑھتا رہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ان تسبیحات کو نہ پڑھے، بلکہ سجدے سے براہ راست اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس طریقے کے مطابق دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد تسبیحات کی تعداد 75 ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام دوسرے طریقے کو افضل کہتے ہیں اور وجہ فضیلت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلے طریقے میں جلسہ استراحت کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے ہاں جلسہ استراحت راجح نہیں، اس لیے وہ طریقہ افضل ہے جس میں جلسہ استراحت موجود نہیں۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، کبھی پہلے طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے اور دل میں وسعت اور اعتدال پیدا ہو۔ یہ نماز عام نوافل کی طرح کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، سوائے ان اوقات کے جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے کبھی کبھار اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ سنت زندہ رہے اور دل میں شوق برقرار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم عبادت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر باقاعدگی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ذکر الہی سے آباد کرے اور ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ بھی دینی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔